سلطان ظہیر الدین محمد بابر ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی تھے۔ انہیں ماں پیار سے بابر یعنی شیر کہتی تھی۔ ان کے باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ ترکستان کے حاکم تھے۔ باپ کی طرف سے تیمور اور ماں قدلغ نگار خانم کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھے۔ اس طرح ان کی رگوں میں دو بڑے فاتحین کا خون تھا۔ 12 برس کے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ چچا اور ماموں نے شورش برپا کر دی، جس کی وجہ سے 11 برس تک پریشان رہے۔ کبھی تخت پر قابض ہوتے اور کبھی بھاگ کر جنگوں میں روپوش ہو جاتے۔ بالآخر 1504 عیسوی میں بلخ اور کابل کے حاکم بن گئے۔ یہاں سے انہوں نے ہندوستان کی طرف اپنے مقبوضات کو پھیلانا شروع کیا۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر اور سلطان ابراہیم لودھی شاہ دہلی کے درمیان میں 1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں ایک جنگ ہوئی۔ سلطان ابراہیم لودھی کی فوج 1,00,000 جوانوں پر مشتمل تھی اور بابر کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپہ سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھے۔ سلطان ابراہیم لودھی کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ سلطان ابراہیم لودھی اپنے امراء اور فوج میں مقبول نہ تھا۔ وہ ایک شکی مزاج انسان تھا۔ لاتعداد امراء اس کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت خان لودھی حاکم پنجاب نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور مالی و فوجی مدد کا یقین دلایا۔ بابر اور ابراہیم لودھی کا آمنا سامنا ہوا تو لودھی فوج بہت جلد تتر بتر ہو گئی۔ سلطان ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر فاتح ہوئے۔ پانی پت کی جنگ میں فتح پانے کے بعد سلطان ظہیر الدین محمد بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کا استقبال ابراہیم لودھی کی ماں نے کیا۔ بابر نے نہایت ادب و احترام سے انہیں ماں کا درجہ عطا کیا۔ دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اندرونی بغاوت کو ختم کیا، پھر گوالیار، حصار، ریاست میوات، بنگال اور بہار وغیرہ کو فتح کیا۔ ان کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی۔ 26 دسمبر 1530 عیسوی کو آگرہ میں انتقال ہوا اور حسب وصیت کابل میں دفن ہوئے۔ ان کے پڑپوتے جہانگیر نے ان کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنوائی جو بابر باغ کے نام سے مشہور ہے۔ بارہ سال کی عمر سے مرتے دم تک اس بہادر بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نہ چھٹی اور بالآخر اپنی آئندہ نسل کے لیے ہندوستان میں ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالنے میں کامیابی حاصل کی۔ تزک بابری ان کی مشہور تصنیف ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف تلوار کے دھنی تھے بلکہ قلم کے بھی بادشاہ تھے۔ فارسی اور ترکی زبانوں کے شاعر بھی تھے اور موسیقی سے بھی خاصا شغف تھا۔ سلطان ظہیر الدین محمد بابر عدل و انصاف والے بادشاہ تھے۔ وہ ایک ولی صفت انسان تھے۔
سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔